यीशु मसीह के जलाली पर फजल और फ़ज़ामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक ऐसी कदीम मसीही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत से मसीही नहीं जानते। ये किताब है डेडिके। कुछ लोग इसको डेडिके भी कहते हैं, इसका मतलब है तालीम या टीचिंग, और इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन बनती है, पूरी इसके मीनिंग्स हैं द टीचिंग ऑफ द 12 अपोस्टल्स, यानी रसूलों की 12 रसूलों की तालीम। द वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ये किताब सन 50 से लेकर 70 के दरमियान लिखी गई, और कुछ मुहक्किकीन इसको सन 7 से लेकर 120 ईस्वी के दरमियान की दहाई में इसका बयान करते हैं। यानी ये तहरीर रसूलों के दौर के बहुत ही करीब तरीन ये किताब है। ये तहरीर तकरीबन उसी दौर की है जब रसूलों की तालीमात अभी ज़िंदा थी। ये किताब हमें बताती है कि इब्तदाई मसीही कैसे दुआ करते थे, कैसे रोज़ा रखते थे, कैसे बपतिस्मा देते थे, और कलीसिया को कैसे मुनज़्ज़म करते थे। आइए अब इस किताब में से इस किताब के 10 पोशीदा राज़ों के बारे में बात करते हैं, 10 पोशीदा तालीमात के बारे में बात करते हैं जो आज भी, जिनमें से आज भी कुछ कलीसिया में राइज है। तो सबसे पहली बात यह है कि डेडिके मसीही तालीम की सबसे पहली किताब है जो कि गैर बाइबली, यानी बाइबल के अलावा सबसे पहली मसीही किताब को, इसको डेडिके पहली मसीही किताब होने का भी इसको शर्फ हासिल है। इसमें जो सबसे पहली बात है कि इसमें 2 वेज़ के बारे में बताया गया, 2 रस्तों के बारे में बताया गया है। पहला है ज़िंदगी का रास्ता, दूसरा है मौत का रास्ता। ये तालीम बराह रास्त हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की याद दिलाती है, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 7 वर्स 13 to 14 के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे तंग दरवाज़ा से दाखिल होने का जिक्र है। तंग दरवाज़ा ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है और इससे दाखिल होने वाले थोड़े हैं, और कुशादा दरवाज़ा जो कि मौत की तरफ लेकर जाता है, इसमें दाखिल होने वाले भी ज़्यादा हैं। इब्तदाई कलीसिया के नज़दीक ईमान सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है। ये पहला इसकी तालीम है, ये पहला इसका इंकशाफ है, और ये 2 रस्तों के बारे में बताती है। दूसरा इसका राज ये है कि ये रोज़ों के दिन का इसके अंदर राज पाया जाता है। डेडिके बताती है कि मसीही रोज़ा कैसे रखते थे। मसीही जो रोज़ा रखते थे वो बुध और जुमे का रोज़ा रखते थे, और इसकी वजह जो उस बुक में अंदर लिखी हुई है वो ये है क्योंकि यहूदी आम तौर पर पीर और जुमेरात का यानी मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे। इसलिए मसीहियों ने अपनी अलग पहचान के लिए, अपनी अलग शनाख्त के लिए जो है बुध और फ्राइडे यानी वेडनेसडे और फ्राइडे को जो है वो मुख्तस किया, अपने लिए मुकर्रर किया, और रोज़ा बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक रखा जाता था। और ये तालीम बिल्कुल कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 16वीं से 18वीं आयत इसको बयान करती है, जहाँ पे लिखा हुआ है और जब तुम रोज़ा रखो अपनी सूरत उदास ना बनाओ। बिल्कुल एक्यूरेट उसी तालीम को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। तीसरी जो बात है वो है दुआ के बारे में, दुआ के बारे में जो सिखाया गया। डेडिके किताब के अंदर जो इब्तदाई मसीही कलीसिया है जो दुआ के बारे में जो बयान करती है, तो वो ये है कि इस किताब के मुताबिक मसीही दिन में 3 बार दुआ करेंगे, और इस दुआ का सिर्फ एक ही पहलू और एक ही मरकज़ है, और वो है द प्रेयर ऑफ द लॉर्ड, यानी दुआए अरबानी। दुआए रबानी जो है उसी को का विर्द किया जाता था, उसी को पढ़ा जाता था, और वो दुआ सेम एज़ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसके चैप्टर 6 और वर्स 9 to 13 के अंदर जहाँ पे दुआए रबानी लिखी गई है, यानी ऐ हमारे बाप। ये जाहिर करता है कि दिन में 3 मरतबा दुआ बहुत ज़रूरी है, और हर मसीही दिन में 3 मरतबा दुआ करे, और दुआ ख़ास तौर पर द लॉर्ड प्रेयर के मुताबिक अराउंड अबाउट ही घूमती थी। और ये भी इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था वो बहुत मजबूत था। इस किताब के अंदर इस बात का भी इंकशाफ है। नंबर 4 बपतिस्मा के बारे में इसका जो राज है, जो बयान है, जो चौथा इसका ख़ास राज है वो ये है कि डेडिके किताब के अंदर बपतिस्मा के बारे में इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्म की हिदायत पाई जाती हैं। उसमें बपतिस्मा देने के लिए जो सबसे पहली प्रेफरेंस है, बपतिस्मा देने के लिए बहते हुए पानी को प्रेफर किया गया। दूसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी थी वो थी आम पानी की, ठहरे पानी में भी जो खड़ा पानी है उसमें भी बपतिस्मा दिया जा सकता है। और अगर ये दोनों
قسم کے موجودگی نہ ہو تو پھر سر پر پانی ڈال کر بپتسمہ کی رسم یا روایت ادا کی جاتی تھی۔ یہ چیز اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اصل مقصد روحانی عہد ہے، اصل مقصد کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ، اس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ پطرس نے اسے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع المسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اعمال کی کتاب ایکٹ آف دا اپوسٹلز چیپٹر 2 ورس 38 کے اندر یہ بیان پایا جاتا ہے، اور یہ سیم اکارڈنگ ٹو دی بک آف دا ڈیڈیکے، اس میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور اعمال کی کتاب میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور بپتسمہ کی پریفرنس 3 قسم کے پانی کو دی جاتی تھی۔ نمبر 5، جھوٹے نبیوں کی پہچان کے بارے میں ڈیڈیکے بک کے اندر بہت اہم اصول بتائے گئے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نبی یا کوئی استاد، کوئی ٹیچر جو کہ مسیحی تعلیم دیتا ہو، اگر وہ آپ سے پیسے مانگے یا آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس سے محتاط رہیں۔ کلام مقدس میں پہلا یوحنا اس کی 4 باب پہلی ہی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر روح کا یقین نہ کرو بلکہ آزماؤ، جو لالچ کرے، پیسے مانگے، اپنی تعریف کرے تو وہ جھوٹا استاد ہے، ذاتی فائدہ تلاش کرے تو وہ نبی یا استاد کامل نہیں ہے، لہٰذا اس سے محتاط رہیں، اس سے بچ کے رہیں۔ یہ تعلیم ہے بک آف دا ڈیڈیکے، جھوٹے نبیوں کی پہچان کے بارے میں۔ 6 نمبر پر اس میں ہولی کمیونین کے بارے میں باقاعدہ طور پر اس میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ وہ روایت ہے جو آج بھی قائم ہے کلیسیائی لیول پر۔ بک آف ڈیڈیکے میں اشعار ربانی کے جو دعائیں درج ہیں، یہ ہمیں دکھاتی اور سکھاتی ہیں کہ ابتدائی مسیحیوں کی جو عبادت تھی وہ نہایت ہی سادہ مگر روحانی طور پر مضبوط اور گہری تھی۔ پہلا کرنتھس اس کا 11واں باب اس کی 23ویں سے 26ویں آیت، اور پھر 26ویں سے آنورڈ اگر دیکھیں تو ورس 32 آیت تک باقاعدہ طور پر جو آج بھی چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اسی آیت کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا آگے سیم وہی بات، یعنی میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ نمبر 7، کلیسیا کی قیادت کا راز۔ ڈیڈیکے ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں بزرگ اور نگہبان مقرر کیے جاتے تھے، اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہے رسول، دوسرے نمبر پر نبی، تیسرے نمبر پر استاد، چوتھے نمبر پر بشپ، اور 5ویں نمبر پر خادمین یا ڈیکنز۔ یہ ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا بہت جلد ہی منظم ہو گئی تھی اور ایک منظم کلیسیا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک قیادت کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا تھا۔ نمبر 8، مسیحی زندگی کا اخلاقی معیار۔ ڈیڈیکے اخلاقی تعلیمات کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے، اور سیم جو احکامات ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتی ہے، جیسے کہ قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، نفرت نہ کرو، اور پہاڑی وائز کی جو تعلیمات ہیں دا گوسپل آف میتھیو چیپٹر 5 کے اندر، وہ سیم اس کے اندر جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، باقاعدہ طور پر ان پر امپلیمنٹ بھی کروایا جاتا تھا۔ نمبر 9، مہمان نوازی کے اصول۔ ڈیڈیکے بتاتی ہے کہ اگر کوئی استاد یا نبی آئے تو اس کی مہمان نوازی کریں، اس کی ہر جو ہے جائز اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، لیکن اگر وہ زیادہ دن ٹھہرے یا فائدہ اٹھائے یا مطلب بلا ضرورت خواہشات کا اظہار کرے تو اس سے محتاط رہیں۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ مہمان نوازی ضرور کریں لیکن دانش مندی کا بھی خیال کریں۔ یہ ابتدائی کلیسیا کی دانش مندانہ اور روحانی حکمت تھی کہ انہوں نے بک میں باقاعدہ طور پر اس اصول کو رائٹ کیا، اور تحریری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتے رہے۔ نمبر 10، بہت ہی خاص آخری زمانہ کی پیشن گوئیاں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ڈیڈیکے بک کا جو آخری باب ہے چیپٹر نمبر 16، اس کتاب کے 16 ہی چیپٹر ہیں، اور جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آخری زمانہ کے بارے میں اس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، ایمان کی آزمائش ہوگی، دنیا میں فریب اور دھوکہ دہی بڑھے گی، اور بہت سے جو ہے وہ مسیح جی اٹھیں گے۔ مسیح سے مراد
کہ اپنے آپ کو مسیح ثابت کریں گے اور کہیں گے کہ جو آنے والا ہے وہ میں ہی ہوں، اور اس طرح جھوٹے نبی اور جھوٹے بتھیرے مطلب اپنی اس کو جو ہے قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، وہ سیم جو بتائی گئی ہیں وہی اس کتاب کے اندر تمام باتوں کو بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہوا ہے تحریری طور پر بھی۔ اور اس میں خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اندر جو آخری آیات ہیں اس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ ہم نے ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے جو بادلوں پہ آئے گا۔ جیسے بجلی کوئند کر پورب سے پچھم تک نظر آتی ہے، اسی طرح مسیح کا آنا ہے، اور بتھیرے جھوٹے مسیح آئیں گے، لیکن محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور آپ نے انتظار کرنا ہے اس کا جو بادلوں پر آئے گا۔ تو اس میں جو آخری چیپٹر ہے اس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے اور انتظار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سو ان 10 باتوں کو اور اوورآل اگر کنکلوژن کی جائے تو اس میں یہی ہے کہ ڈیڈی کے ہمیں ابتدائی کلیسیا کی ایک جھلک اور ایک ونڈو کی طرح ہمیں وہ دکھاتی ہے۔ یہ بک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ابتدائی مسیحی کلیسیا کا رہن سہن کیسا تھا۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی مسیحی لوگ دعا اور روزہ میں بہت مضبوط تھے۔ بپتسمہ کا بہت خوبصورت نظام تھا، دن میں 3 بار دعا مکمل طور پر رائج تھی، خاص طور پر دعائے ربانی کو پریفر کیا جاتا تھا۔ جھوٹے نبیوں اور استادوں کے بارے میں محتاط رہنے کے لیے زندگی کا سبق اس میں پایا جاتا ہے۔ اشعائے ربانی کا بہت خوبصورت اور منظم نظام تھا۔ اس کے علاوہ کلیسیائی انتظامات کے لیے منظم کلیسیائی ترتیب تھی، اور ان سب باتوں میں پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے خداوند یسوع المسیح کی آمد کے لیے تیار رہنے اور تیار ہونے اور اس کا انتظار کرنے کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس میں تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ سو عزیزو، یہ کتاب ڈیڈی کے جو 10 خوبصورت قیمتی راز ہیں اور یہ کنکلوژن جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، تو یہ ابتدائی کلیسیا نے اپنے لوگوں پر ان کو لاگو بھی کیا، اور اس کا آج کی کلیسیا کے اوپر بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کچھ باتیں موجود ہیں، جیسے کہ اشعائے ربانی کا وہی ریفرنس اور وہی چیزیں آج بھی موجود ہیں، اور کلیسیائی قیادت کے حوالے سے بھی، اور باقی بہت ساری باتیں بھی اسی تعلیم کے مطابق ہیں، اور اسی تعلیم پر ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ سو آج کے سارے سیکھنے سکھانے کے عمل پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، خوش رہیں، آمین ثم آمین۔